الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام ہو نبی علیہ السلام پر، جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا. عزیز بھائیوں، خطبہ مسنونہ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یقیناً اہل ایمان کی صفات میں ہے، جب رات میں وہ سوتے ہیں پہلوؤں کے بل گر جاتے ہیں، لیٹے ہوئے اپنے بستروں پر ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، ڈر سے، امید سے، اللہ رب العالمین سے التجا کر رہے ہوتے ہیں. بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس کی سعادتیں ہم پر سایہ فغن ہو چکی ہیں، اور یقیناً رمضان المبارک کا یہ مہینہ جن عبادتوں کے لیے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، ان عبادتوں میں ایک عبادت رات کی نماز ہے، قیام اللیل کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، یا تراویح کی نماز جسے ہم کہیں گے. اس کی بڑی اہمیت و فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہے. بھائیوں، ابتدائے رمضان میں ہم نماز تہجد کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن 3 یا 4 روز کے بعد یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان پیوست ہے وہی اپنی مضبوط قدموں کے ساتھ یہاں جمے رہتے ہیں. ورنہ کچھ لوگ تو یوں بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی کام نہیں، کاروبار نہیں، زندگی کی مصروفیات نہیں، ابھی ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، لیکن نماز تہجد کا انہیں اہتمام نہیں ہوتا، نماز تراویح کا انہیں اہتمام نہیں ہوتا. آج کے اس جمعے کے بیان میں اسی تہجد کی فضیلت و اہمیت کو ہم جانیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک مقام پر اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، اور ان اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کا ٹائٹل بھی عطا فرمایا کہ یہ عباد الرحمن ہے، یہ رحمان کے بندے ہیں. اور رحمان کے بندوں کی جن صفات کا اللہ نے تذکرہ بیان فرمایا، ان میں ایک تذکرہ یہ بھی اللہ نے فرمایا: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
جب لوگ سو جاتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے اطمینان کا وقت ہو جاتا ہے، یہ جاگ اٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے قیام، رکوع اور سجدے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک نہیں کئی مقامات پر تہجد کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کیا۔ کئی مقامات پر رات میں جگنا، عبادت کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ کے سامنے گر گرانا، گریہ وزاری کرنا، کبھی قیام میں رہنا، کبھی رکوع میں رہنا، کبھی سجدے میں رہنا، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، کبھی سبحان ربی العظیم کہنا، کہ اتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اہل ایمان ہوتے ہیں جن کی راتیں توبہ و استغفار میں گزر جاتی ہے، جن کی راتیں اللہ کو منانے میں گزر جاتی ہے، جن کی راتیں اللہ کو راضی و خوش کرنے میں گزر جاتی ہے۔ بھائیو، یہ عبادت کے اجر بھی بڑے ہیں، یہ عبادت کا صلہ بھی بڑا ہے، اس عبادت کا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا رکھا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا۔ نبوت و رسالت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو حکم اتارا گیا یا آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ نماز تہجد کا حکم تھا۔ آپ نبی بنے ہیں، اب اللہ کے رسول بنے ہیں، اب اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، آپ پر سب سے پہلے نماز تہجد کو فرض کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ عبادتوں میں نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو یا دیگر تمام عبادتوں کو اللہ نے بعد میں بیان فرمایا، اور نبی کے لیے سب سے پہلے جس عبادت کا انتخاب کیا گیا وہ نماز تہجد کی عبادت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے، اپنے گھر آئے، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی گئی، اللہ نے فرشتہ گھر میں بھیجا اور کیا آیت نازل فرمائی، کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کی نماز پڑھا کرو، تہجد کا اہتمام کیا کرو، قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو، تراویح کی نماز کا اہتمام کیا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات تک تمہیں نماز پڑھنی ہے، رات کا آدھا وقت تمہیں اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اب انقص یا آدھی رات سے کچھ کم، اور زد علی یا آدھی رات سے بڑھ کر تمہیں نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ پہلے حکموں میں سے ایک حکم تھا کہ آپ نماز تہجد کا اہتمام کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، آپ نے سفر میں بھی اہتمام کیا، حضر میں بھی اہتمام کیا، آپ نے گھر میں بھی اہتمام کیا، کبھی سفر میں ہے جنگلوں میں بھی اس کا اہتمام کیا۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ سفر پر نکل جاتے ہیں، آپ کی نماز آدھی ہو جاتی ہے، آپ کی فجر کی سنتوں کے علاوہ تمام سنتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن نماز تہجد جو کی تو باقی رہتی ہے۔ وہ حضرات جو سفر میں ہوں، نماز تہجد کا اہتمام اگر وہ اپنے گھر میں کرتے تھے، سفر میں بھی ان کے لیے نماز تہجد ایک مسنون عمل قرار دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی کبھی نماز تہجد کو نہیں چھوڑا، آپ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ کا یہی اہتمام تھا، یہ نماز تہجد کا اہتمام تھا۔ اللہ نے ایک بڑے انعام کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے تحفے کا وعدہ کیا، کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں جو آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اس کا بدل تمہیں مقام محمود کی شکل میں عطا کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ کہ پورے امتی مل کر حضرت آدم کے پاس
حضرت موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے سفارش کرو، وہ تمام سفارش کرنے سے انکار کریں گے، نیچے قدم کر لیں گے، یہ امتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ اللہ سے سفارش کرو، اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سجدے کی توفیق عطا فرمائے گا، اس میں کی جانے والی دعائیں، اس میں منتخب کیے جانے والے الفاظ، یہ تمام اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے گا، اب اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، یہ مقام محمود کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، ارفع راسک، سل توتا، مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، واشفع تشفع، اور سفارش کرو تمہاری سفارشیں قبول کی جائے گی۔ یہ مقام محمود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ مقام محمود، وہ سفارش کائنات کے ہر نبی جس سے انکار کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور دیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نماز تہجد کا اور تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بھائیوں، یہ نماز تہجد جس کے لیے آج رمضان المبارک کا موقع ہے، کچھ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور کچھ لوگ سستی اور غفلت کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ نماز فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے اہم کوئی نماز ہو سکتی ہے، اللہ کے پاس جس نماز کا مقام و مرتبہ ہے وہ نماز تہجد کا مقام و مرتبہ ہے۔ کیوں نماز تہجد کا اتنا مقام کیوں؟ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تین خصوصیات جو نماز تہجد میں ہوتی ہے وہ کسی اور نماز میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ یہ اخلاص والا عمل قرار دیا جائے گا، یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کی واہ واہی پانے کے لیے نہیں کر رہے، آپ رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ آپ کی سرگوشی کو کوئی سننے والا نہیں۔ اسی لیے ابن رجب کہتے ہیں تہجد کی اہمیت اس لیے بھی ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ تہجد کی نماز بڑی دشوار ہوتی ہے، مشقت بڑی ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز 1 گھنٹہ کھڑے ہو جانا، 1.25 گھنٹہ کھڑے ہو جانا، گویا یہ امت کے پیروں کو توڑ کر رکھ دینے والا عمل قرار دیا جاتا ہے۔ نماز تراویح 5 منٹ بڑی ہو جائے یا چھوٹی ہو جائے تو لوگوں کے درمیان خوشی و غمی کے الگ الگ ماحول اور منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، دشوار ہوتا ہے۔ 2 رکعت کا اہتمام بھی دشوار ہوتا ہے۔ وہ انسان جو رات بھر پوری نیند لیتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ کا وقت اسے نہیں ملتا کہ وہ اٹھے، وضو کرے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ 2 رکعت کا اہتمام کرے، یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی یہ توفیق۔ اللہ رب العالمین نے اس نماز کو بڑا دشوار بنایا ہے، یہ محض وہ ادا کریں گے جو ایمان اور تقویٰ کی پرہیزگاری کی بلندی کو پہنچ چکے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے نماز تہجد کا، آپ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دنیا کی مصروفیات سے آپ دور ہیں، فون کال سے آپ دور ہیں، بیوی اور بچوں کی گفتگو، ان کی باتوں سے آپ دور ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، مکمل توجہ قرآن مجید کی طرف ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی طرف ہے جو سیدھے آپ کے دل میں اترتی جائے گی۔ اسی لیے نماز تہجد کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ تہجد کا اہتمام ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے، تہجد کا اہتمام ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفتوں والے لوگوں کو، 4 صفت کے لوگوں کا تذکرہ بیان فرمایا کہ یہ 4 صفتیں جن میں ہوں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس میں ایک صفت یہ بھی ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات میں لوگ سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، آپ اٹھیں، نماز تہجد پڑھیں، یہ آپ کو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کرنے والا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہوتے ہیں،
انہوں نے اپنی بہن حفصہ سے کہا میری بہن میں خواب دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ جہنم کی آگ دیکھ رہا ہوں، جہنم کے مناظر میں دیکھ رہا ہوں، ڈر ہے، خوف ہے کہ مجھے خواب میں جہنم کیوں دکھائی جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لینا۔ حضرت حفصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر سے سوال کرتی ہے کہ میرے بھائی نے خواب میں جہنم کا منظر دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم الرجل عبداللہ کیا بہترین انسان ہے، انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بہترین انسان ہے، یہ اور بہتر بن سکتے ہیں، اور اچھے بن سکتے ہیں اگر یہ نماز تہجد کے بھی پابند بن جائیں۔ جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عمر کو ہوئی تو آپ نے کہا آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ رات کا اکثر حصہ نماز تہجد ہی میں گزار دیتے، بہت کم سویا کرتے رہتے اور زیادہ حصہ تہجد میں گزارا کرتے۔ بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو تہجد کا اہتمام کر رہے تھے یا مان لی تراویح کا اہتمام کر رہے تھے، 4 دن کی مشقت بھری تراویح انہوں نے پڑھ لی پھر چھوڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بھی پسند نہیں کیا، نہ آپ نے اس انسان کو پسند فرمایا جو پوری رات خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، اس انسان کو بھی پسند نہیں کیا، اور آپ نے اس انسان کو بھی پسند نہیں کیا جو انسان ابتدائی دنوں میں نماز تہجد کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے اور پھر قیام اللیل چھوڑ کر چلا جائے، وہ تہجد چھوڑ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جس نے نماز تہجد کا اہتمام تو شروع کیا لیکن چند دن اہتمام کرنے کے بعد وہ چلا گیا، وہ نماز تہجد کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اب ایسے انسان تم نہیں بن جانا۔ نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ نماز تہجد جو آج ہماری مساجد میں ادا کی جا رہی ہے اس کی فضیلت کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر آپ امام کے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں، اگر آپ امام کے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام کے سلام پھرنے کے بعد آپ اٹھتے ہیں، امام کی نماز ختم، آپ کی نماز ختم، امام مسجد سے نکلا، آپ مسجد سے نکلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ 1 گھنٹے کا قیام، یہ 1.5 گھنٹے کا قیام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات تہجد پڑھنے کا اجر اسے مل جاتا ہے۔ کتب لہ قیام لیلتی، پوری رات تہجد پڑھنے کا اجر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، گرچہ امام کی نماز چھوٹی ہو یا امام کی نماز بڑی۔ بھائی نماز تہجد کے اہتمام کی باتیں چل رہی ہے، یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام غافلین کی فہرست میں نہیں لکھے گا، اس بندے کا نام غفلت بھری زندگی جینے والے لوگوں کی فہرست سے اس بندے کا نام نکال کر اہل ایمان کی فہرست میں شامل کرے گا جو نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے، گرچہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، وہ نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافلوں کی فہرست سے وہ نکل گیا، اب وہ غافل انسان نہیں، اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا نہیں ہے، اس کے دل پر دماغ پر اندھیرا نہیں چھائے گا۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات، کہ جس نے محض 10 آیتوں سے قیام اللیل کیا، محض 10 آیتوں سے قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں کی فہرست سے نکال دیا۔ 10 آیتیں کیا ہے بھائی؟ آپ کھڑے ہو جائیں رات میں، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، عشاء کے فوری بعد ہو یا سونے سے پہلے ہو یا رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر ہو یا نماز تہجد کے افضل وقت میں ہو، اگر آپ نے 10 آیتوں سے بھی قیام کیا آپ کا نام غافلوں کی فہرست سے نکالا جائے گا۔ اور یہ 10 آیتیں کیا؟ آپ کھڑے ہو جائیں، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لے، 5 آیتیں ہیں، دوسری رکعت میں دوبارہ اسی سورت کو دوہرا لے، 5 آیتیں ہیں، غافلوں کی فہرست سے آپ نکل جائیں۔
غافلوں کی فہرست سے اللہ رب العالمین آپ کو نکال دے گا۔ یہ اعزاز ہے اس انسان کے لیے جو نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اونچائیوں کو چھونا چاہتا ہے، وہ نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو جن لوگوں نے بھی دینی طور پر ہو، علمی طور پر ہو یا عملی طور پر ہو اس امت کے لیے کوئی خیر پہنچایا ہے، وہ تمام کے تمام نماز تہجد کے پابند تھے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بھائیوں، نماز تہجد کے 4 اوقات ہمیں کیسے شروع کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز تہجد کا اہتمام ابتدائی طور پر شروع تو کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کے پابند وہ نہیں بن سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز تہجد آسان وقت سے شروع کرنا ہے اور دھیرے دھیرے اسے مشکل وقت کی طرف دھکیلنا ہے۔ سب سے آسان وقت نماز تہجد کا یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کر لیں، گھر سے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے عشاء کی سنتیں پڑھ لی، عشاء کے نوافل آپ نے پڑھ لے، آپ نماز تہجد کا اہتمام کر لے۔ یہ ابتدائی وقت ہے، یہ سب سے آسان وقت ہے۔ آپ مسجد آئے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، 5 منٹ اور لگا لے، نماز تہجد کے اہتمام ہی سے مسجد سے نکل جائیں، یہ سب سے آسان وقت ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ آپ بنائیں گے کہ میں نے نماز تہجد کی پابندی شروع کر لی، عشاء کے بعد اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اب تھوڑا سا مشکل وقت کی طرف میں بڑھتا ہوں، اور وہ مشکل وقت ہے آپ سونے سے پہلے اس کا اہتمام کریں۔ اب 10 بجے سوتے ہو، 11 بجے سوتے ہو، سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، یہ دوسرا وقت ہے۔ اور تیسرا مشکل وقت ہے اس کا، اس سے بھی اونچے درجے والا، اب نماز فجر کو جاگتے ہیں، نماز فجر سے اذان سے 15 یا 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر لیں اور پھر سے نماز تہجد کا اہتمام کر لیں۔ اور جب یہ 3 مراحل سے آپ گزریں گے، نماز تہجد کے آپ پابند بن جائیں گے۔ اب سب سے مشکل وقت اور گھڑی کی بات ہے، وہ ہے رات کا آخری پہر۔ رات کا آخری پہر ہے کہ نماز فجر سے 2-2.5 گھنٹے پہلے آپ اٹھ جائے، وضو کر لے، اپنی نیند کو قربان کر لے، اپنے آرام کو قربان کر لے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر یہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پوری کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو اس کے گناہوں سے معاف کروں۔ یہ سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس وقت نماز تہجد کا اہتمام کر لے، وہ غافلوں کے گنہگاروں کی فہرست سے نکل سکتا ہے۔ بھائی، یہ نماز تہجد کا اہتمام ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ صلو رکعتین، کہ 2 رکعت تہجد کا اہتمام کر لینا، 2 رکعت تہجد کا اہتمام کرنا، فی ظلم اللیل، رات کی تاریکی میں اس کا اہتمام کرنا، لظلمۃ القبور، تاکہ تم قبر کی تاریکیوں سے بچ جاؤ، قبر کے اندھیروں سے بچ جاؤ۔ یہ تہجد کا اہتمام ہے جو ہمیں رات کی تاریکیوں میں پڑھنے پر قبر میں نور کا وعدہ کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ بھی کہ نماز تہجد کا اہتمام انسان کو صحت مند رکھتا ہے۔ آج 40 سال کا نوجوان، 35 سال کا نوجوان ہے، ابھی عمر کی جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھ چکا، اسے شوگر کا مرض ہے، اسے بی پی کا مرض ہے، نہ جانے کتنی بیماریوں سے وہ گر جاتا ہے، نہ جانے کتنے پریشانیوں سے وہ گر جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کا اہتمام کو بتلایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، کہ رات کی نماز پڑھو، یہ سلف کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ وقربۃ الی ربکم، تمہیں اپنے رب سے قریب کرنے والی نماز ہے، تمہیں گناہوں سے روکنے والی نماز ہے، تمہارے گناہوں کو مٹانے والی نماز ہے۔ اور آپ نے فرمایا ومطردۃ للداء عن الجسد، اور تمہارے جسم سے بیماریوں کو روکنے والی نماز۔ 2 رکعت کا اہتمام
رات کے موقع پر نماز تہجد کا اہتمام انسانی جسم پر لاحق ہونے والی بیماریاں، یہ تمام کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیں وہ سلف صالحین جو بزرگ تھے، بوڑھے ہو چکے ہیں، داڑھیاں ان کی سفید ہو چکی ہیں، لیکن تقاریر کرتے ہیں، میدان خطابت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز تہجد میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا قیام ہوتا ہے، کیا قرات ہوتی ہے، کیا بیان ہوتا ہے ان کا۔ اس بڑھاپے میں پہنچ کر دین کی اتنی خدمت، فجر سے لے کر شام تک وہ لگے ہوئے رہتے، نہ تھکاوٹ انہیں آتی ہے، نہ کوئی بیماری انہیں ہوتی ہے، نہ جسمانی مرض میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ سلف صالحین ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے تھے، پیر ان کے پھٹ جاتے تھے، پیر پھٹ کر خون نکلا کرتا تھا، لیکن نہ یہ سفر رکتا اور نہ بیماری سے ان کا جسم تھکتا اور نہ ہی حصول حدیث میں کبھی وہ پیچھے رہتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نماز تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے جسم کو اتنا مضبوط اور قوی بنایا کہ وہ لوگ اتنے لمبے لمبے سفر طے کرتے تھے۔ بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد بھی ہم جان لیں، آپ کیسی نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، تاکہ اس امت کو ایک سبق مل جائے کہ ہاں تہجد ہو تو ایسی ہو، یہ جو شکایتیں ہیں وہ شکایت ختم ہو جائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، میں بھی آ کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہوا، آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی، میں انتظار کرتا رہا، آپ سورۃ البقرہ پڑھتے رہے، میں انتظار کرتا رہا، آپ سورۃ البقرہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ سورۃ البقرہ ختم ہو گئی، میں سمجھا کہ آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی، آپ سورۃ النساء پڑھتے رہے، میں انتظار کرتا رہا، آپ سورۃ النساء پڑھتے رہے، میں انتظار کرتا رہا، آپ نے سورۃ النساء ختم کر لی، میں سمجھا اب آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی، آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورۃ آل عمران ختم ہونے کے بعد آپ نے رکوع کیا۔ یہ آپ کی پہلی رکعت، آپ کی ایک رکعت، پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے آپ کے پیر، 5.25 پارے آپ نے ایک رکعت میں پڑھی۔ کیسے پڑھی آپ نے یہ نماز، کیسے پڑھی؟ آپ محض پڑھتے چلے گئے؟ نہیں، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب جب رحمت کی آیت آتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت روک کر رحمت کا سوال کرتے، جنت کی آیت آتی تلاوت روک کر اللہ سے جنت کی دعائیں کرنے لگتے، جہنم کی آیت آتی آپ رک جاتے، تلاوت کو روک دیتے اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور اس موقع پر آپ نے 5.25 پارے کی تلاوت ایک رکعت کی۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے بھی ایک بار اتفاق ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد کا آپ قرات کر رہے ہیں، ایک آیت پر آپ پہنچ گئے، اس آیت کو پڑھتے جاتے، روتے جاتے، اسی آیت کی تلاوت کرتے، آپ نے بار بار اس آیت کی تلاوت کی، یہاں تک کہ اس ایک آیت پر آپ نے اپنی نماز تہجد کو مکمل کی۔ کیا آیت تھی؟ ایک نبی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، تجھے حق ہے کہ تو انہیں عذاب دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کرے گا تو غلبے والا، تو حکمت والا ہے۔ ایک آیت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز تہجد ختم کرتے رہے، پڑھتے رہے یہاں تک کہ نماز تہجد اسی ایک آیت پر آپ نے مکمل کر دی۔ یاد رکھیں بھائی، یہ دو واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد آپ سے کمیت کہ آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں اس بات کا مطالبہ نہیں کرتی، آپ 2 رکعت ہی پڑھتے ہو، کیسے آپ نے ان 2 رکعتوں کو پڑھا۔ آپ کا قیام طویل ہونا چاہیے، آپ کا رکوع طویل ہونا چاہیے، آپ کا سجدہ طویل ہونی چاہیے، اور آپ کی دعائیں و مناجات میں اللہ سے گریہ گزاری ہونی چاہیے، تب یہ نماز تہجد کی کیفیت اپنے اکمل طریقے کو پہنچے گی، ورنہ یوں تو نماز تہجد ایرے غیرے بھی پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔
بھائی نماز تہجد کے اہتمام کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا کہ میں نماز تہجد کا پابند بن جاؤں؟ سب سے پہلا عمل یہ کہ نماز عشاء کے بعد جگنا نہیں، جو ہماری سب سے بڑی بیماری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور نماز عشاء کے بعد جگنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ وہ انسان جو نماز عشاء کے فوری بعد سوتا ہو، رات کا ایک پہر اٹھ کر عبادت کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ قیلولہ کا اہتمام کرنا، آپ دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہو، ظہرانے سے فارغ ہوتے ہو، 10 منٹ 15 منٹ کی نیند لینا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوعات میں سے ہے۔ یہ آپ کو قوی بناتا ہے، آپ کو طاقتور بناتا ہے اور رات کی نماز کے اہتمام کی توفیق دیتا ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ گناہوں سے باز رہنا، ہر قسم کے گناہ سے دور رہنا۔ سلف میں سے ایک کہتے ہیں میں نے ایک گناہ کر لیا تھا، اس گناہ کی پاداش میں اللہ نے 6 مہینے تک تہجد کی توفیق مجھے ملی۔ ایک گناہ ہوا تھا، 6 مہینے تک نماز تہجد کی توفیق مجھے نہیں ملی، اور پھر جا کر اس کے بعد نماز تہجد کے اہتمام کی توفیق مجھے ملی ہے۔ تو اگر گناہوں کی زندگی ہوگی تو نماز تہجد کا اہتمام نہیں ہوگا۔ یہ نماز تہجد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں کتاب میں سنت میں بیان فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان اس کا اہتمام ہو، یا کم از کم رمضان المبارک میں جب اس تہجد کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، ہم ایک مہینہ، کم از کم ایک مہینہ تو اس تہجد کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تہجد اور تراویح سے ملنے والے انعامات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ محض رمضان نہیں، غیر رمضان میں بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے سب سے مشکل گھڑی میں اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔